اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شاہی مدینہ نور خدا، شاہ مدینہ نور خدا، سہارا مجھے چاہیے، سہارا مجھے چاہیے، شاہ مدینہ نور خدا، شاہ مدینہ نور خدا، سہارا مجھے چاہیے، زمانے کا میں ہوں ستایا ہوا، زمانے کا میں ہوں ستایا ہوا، سہارا مجھے چاہیے، زمانے کا میں ہوں ستایا ہوا، سہارا مجھے چاہیے، میرے دل کی حسرت مٹا دیجیے نا، مجھے بھی مدینہ بلا لیجیے نا، میرے دل کی حسرت مٹا دیجیے نا، مجھے بھی مدینہ بلا لیجیے نا، کہیں ریت روتے نہ بہ جائے آنکھیں، حضور اپنا روضہ دکھا دیجیے نا، حضور اپنا روضہ دکھا دیجیے نا، یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے، غلام آپ کا سہارا مجھے چاہیے، یہی کہہ رہا ہے، غلام آپ کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ سہارا مجھے چاہیے، رہا ہے غلام آپ کا، سہارا مجھے چاہیے، یہی کہہ رہا ہے غلام آپ کا، سہارا مجھے چاہیے، سہارا مجھے چاہیے۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یقیناً آپ محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں، حضور مفتی صاحب اللہ کا بیان ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی، ہے نا۔ ایک مطلب ایک بند اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا جھوم کر ایک بار اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سہارا مجھے چاہیے، سہارا مجھے چاہیے، ستاتی ہے دنیا، رلاتی ہے دنیا، ستاتی ہے دنیا، رلاتی ہے دنیا، ہر ایک موڑ پر درد دیتی ہے دنیا، ستاتی ہے دنیا، رلاتی ہے دنیا، ہر ایک موڑ پر درد دیتی ہے دنیا، حقیقت ہے پیارے یہ مطلب کی دنیا، حقیقت ہے پیارے یہ مطلب کی دنیا، لگا کے گلے زخم دیتی ہے دنیا، لگا کے گلے زخم دیتی ہے دنیا، ہے ٹوٹے دلوں کی، ہے ٹوٹے دلوں کی، ہے ٹوٹے دلوں کی یہی ایک صدا، سہارا مجھے چاہیے، ہے ٹوٹے دلوں کی یہی ایک صدا، سہارا مجھے چاہیے، سہارا مجھے چاہیے، ہے ٹوٹے دلوں کی یہی ایک صدا، ہے ٹوٹے دلوں کی یہی ایک صدا، سہارا مجھے چاہیے، زمانے کا میں ہوں ستایا ہوا، سہارا مجھے چاہیے،
بند اور محبتوں کے ساتھ لہذا فرمائیں حضور سید صاحب قبلہ اور حضور مفتی صاحب قبلہ کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ایک بند اور پیش کر رہا ہوں میرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اور اٹھا دیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ سہارا مجھے چاہیے ٹوٹے دلوں کی ایک صدا سہارا مجھے چاہیے حضور آپ کا ہو کدھر جاؤں گا میں اگر آپ روٹھے تو مر جاؤں گا میں حضور آپ کا ہو کدھر جاؤں گا میں حضور آپ روٹھے تو مر جاؤں گا میں عنایت اگر آپ کی ہو گئی تو خدا کی قسم پھر سنور جاؤں گا میں خدا کی قسم پھر سنور جاؤں گا میں وقت آپ کا ہے وقت آپ کا ہے مجھے آسرا سہارا مجھے چاہیے وقت آپ کا ہے مجھے آسرا سہارا مجھے چاہیے ٹوٹے دلوں کا یہی ایک صدا مجھے چاہیے بابا کیا کہتے ہیں سہارا مجھے چاہیے ٹوٹے دلوں کی ایک صدا سہارا مجھے چاہیے ایک مطلب اور پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمانے ذرا جھوم کر ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ ہمارے سے نصیبہ جگہ دیا جائے ہمارا ہمارے سے نصیبہ جگہ دیا جائے ہمارے سے نصیبہ جگہ دیا جائے ہمارے سے نصیبہ جگہ دیا جائے حضور عرض ہے طیبہ دکھا دیا جائے حضور عرض ہے طیبہ دکھا دیا جائے حضور عرض ہے طیبہ دکھا دیا جائے ہمارے سے نصیبہ جگہ دیا جائے اور ایک سے علماء کرام کے خصوصی توجہ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں شفا جسے کہیں ملتی نہیں زمانے میں شفا جسے کہیں ملتی نہیں زمانے میں شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے ایک شعر عاشق رسول کی بارگاہ میں زلیخا نہیں جان بھی لٹا دیں گی زلیخا نہیں جان بھی لٹا دیں گے 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 اگر حضور کا چہرہ دکھا دیا جائے اگر حضور کا چہرہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ یا رسول اللہ اگر حضور کا چہرہ
آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد صاحب کا بیان ہونے والا ہے۔ ایک بار اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیو، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، بیدار ہو کے بیٹھنا ہو، بولے یا رسول اللہ۔ اگر حضور کا چہرہ دکھا دیا جائے، اگر حضور کا چہرہ دکھا دیا جائے، عمر نے دیکھ لیا جب حضور کا چہرہ، 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 کہا حضور سے کلمہ پڑھا دیا جائے، کہا حضور سے کلمہ پڑھا دیا جائے، کہا حضور سے کلمہ پڑھا دیا جائے، ہمارے سے نصیبہ جگا دیا جائے، حضور عرض میں پیغام دکھا دیا جائے۔ دل میرا دی کی اطاعت کے لیے رکھا ہے، دل میرا دی کی اطاعت کے لیے رکھا ہے، سر میرا تن میرا سر پہ شہادت کے لیے رکھا ہے۔ عشق و ایمان و وفا اور نبی کا دامن، عشق و ایمان و وفا اور نبی کا دامن، ہم نے یہ مال قیامت کے لیے رکھا ہے، ہم نے یہ مال قیامت کے لیے رکھا ہے، اور غوث اعظم کو میرے رب نے بروز محشر سارے ولیوں کی صدارت کے لیے رکھا ہے۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ کمیٹی کے لوگ ہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں پھر بھی بیٹھ جائیں آپ، اگر کرسی نہ ہو تو زمین پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھنا چاہیے، زمین پہ بیٹھنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی ہمیشہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا علی آپ ہمیشہ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تخت پر بیٹھنے والا آدمی گر سکتا ہے، صوفے پر بیٹھنے والا آدمی گر سکتا ہے، کرسی پر بیٹھنے والا آدمی گر سکتا ہے، لیکن زمین پر بیٹھنے والا آدمی کبھی نہیں گرے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ زمین پر بیٹھا کریں۔ کرسی بڑی بے وفا ہوتی ہے، کرسی کبھی کسی کے پاس نہیں رہتی، کرسی ہی کا تو جھگڑا ہے ہندوستان میں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو، جنہوں نے آنن پانن اتنا بڑا پروگرام جس کا انہوں نے انعقاد کیا، اور اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے انہوں نے اتنا سارا انتظام کیا۔ اور اس بات پر بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے شخص اور کو آج اپنے درمیان انہوں نے بلایا ہے کہ میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ شخص نہیں بلکہ شخصیت، اور شخصیت نہیں بلکہ ادارہ، اور ادارہ نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان، واعظ حق بیان، مفکر ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی مرکزی لولہ، جو پورے ہندوستان میں لوگ جنہیں محبتوں کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ چاہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہو، یا چاہے سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آپ یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیں، فیس بک اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ حضرت کے خطاب کی دھوم مچی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ جن کے خطاب کو ہم اور آپ سماعت کرنے والے ہیں، بس گزارش یہ ہے کہ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں، افراتفری کا ماحول آپ نہ بنائیں۔ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، گزارش ہے کہ آپ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ اتنا بڑا پروگرام انشاءاللہ تعالی یہ آج رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پروگرام ہو یا کوئی جلسہ ہو، وہ کامیاب ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ بہت بڑا جلسہ کر لیں، بہت سارے انتظامات کر لیں، بڑے بڑے خطبہ کو بلا لیں، بڑے بڑے شعراء کو بلا لیں، وہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ پروگرام جو آپ نے جس کا انعقاد کیا ہے، آج یہ کامیاب بھی ہوگا اور رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔
اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ اس آخری خطیب خصوصی خطیب کو میں آپ حضرات کے حوالے کروں. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور مچل کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اب اگر آپ چاہیں تو 2-3 شعر اور میں پڑھ دوں. سنیں گے آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں بھائی؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. سنیں کہ کشتی نہیں ہے کوئی پتوار بھی نہیں ہے. حضرت کشتی نہیں ہے کوئی پتوار بھی نہیں ہے، عشق نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے. کشتی نہیں ہے کوئی پتوار بھی نہیں ہے، ہجر نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے، عشق نبی کا دریا دشوار بھی نہیں ہے. اور ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا بیمار بھی ہے لیکن بیمار بھی نہیں ہے. ہجر نبی کے غم میں بستر پکڑنے والا بیمار بھی ہے لیکن بیمار بھی نہیں ہے. پانی نمک سے روزہ سرکار کر رہے ہیں، افطار بھی ہے لیکن افطار بھی نہیں ہے. پانی نمک سے روزہ سرکار کر رہے ہیں، افطار بھی ہے لیکن افطار بھی نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ دانا بہلول ہے دیوانہ، کہتے ہیں لوگ دانا بہلول ہے دیوانہ، ہوشیار بھی ہے لیکن ہوشیار بھی نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ دانا اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، ایک ہی دانا مگر بہلول ڈالنا چاہیے، ایک ہی دانا مگر بہلول جانا چاہیے. اب سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو اڑائیں، کسی کا ہاتھ پیچھے نہیں رہنا چاہیے. میں نعرہ لگاتا ہوں، حضرت کا استقبال کریں بلند آواز سے، نعرے کا جواب دیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، فضا میں لہراتے ہوئے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدحت مصطفی خیر الانام کرتے ہیں، مدحت مصطفی خیر الانام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. خدا نے آپ کے قدموں میں ڈال کر دنیا یہ کہہ دیا کہ نبوت تمام کرتے ہیں. لائق سریز و تقریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، خصوصیت کے ساتھ پھر طریقت رہبر راہ شریعت، آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد سید شہزادہ عالم صاحب قبلہ دامت اللہ علی، صدر جلسہ نقیب جلسہ شورائے اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گرگو قبر امداد کن غوث اعظم و نمی بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمہ مدد وگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے ان تمام عاشقوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں بے حد کوششیں کابشیں اور محنتیں کی اور ان کی محنتیں یوں رنگ لائیں کہ ان بزرگان دین کی حاضری ہوئی ایسی معزز و معتبر شخصیتیں اس بستی میں جلوگر ہوئی اور رب کا کرم یہ ہوا کہ اسی محنت کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ دعا ہے رب کریم تمام اراکین کمیٹی اور عاشقان مصطفیٰ حاضرین جلسہ کو دن دوری رات چوبی ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ آپ کی محبتیں ہیں اور میں قربانیوں کو آپ کی کیا الفاظ دوں یا ان جملوں سے تعبیر کروں، یوں سمجھے کہ میں قاصر ہوں، بس یوں مان لیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سجانے والے بھی اللہ رسول کے پیارے اور آنے والے بھی اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں۔ یقیناً یہ حوصلہ اور یہ محبتیں آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ جب امام اس طرح متحرک بندہ ہو تو پھر قوم خود بخود حرکت میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ابھی آپ نے مکتب اہل سنت کی وہ خوبصورت نقابت ملاحظہ فرمائی۔ یقین کریں اتنی سنجیدگی کے اشعار اور اتنے خوبصورت اشعار تھے کہ اگر یہ رات بھر بھی پڑھتے رہتے تو میرا تو من نہیں تھا کہ میں اٹھ جاتا۔ بڑی سنجیدگی اور بڑی خوبصورتی سے خوبصورت اشعار سنائے۔ ان سے پہلے مداح خیر الانام سے آپ نے خوبصورت لب و لہجے میں نعت سنی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ یہ حضرت کی ابھی مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی یقیناً وہ منٹوں کی گفتگو کئی گھنٹوں کی تقریر اور تفسیر پہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایسی معزز شخصیتیں کم وقتوں میں بڑی بات کہہ جایا کرتی ہیں اور یہی بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کہہ دینا، اور ہم جیسے نکمے لوگ ہیں کہ زیادہ وقت میں تھوڑی سی بات کہہ پائیں گے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنا بھی سنیں بس محبت سے سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں تک اجالا ہے اور نظر کام کر رہی ہے میرے سامنے سروں کا سیلاب ہے اور اس میں زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش یہ رہے گی کہ اللہ اس محفل کو اتنا کامیاب بنا دے،
اتنا کامیاب بنا دے کہ یہ کامیاب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے. اور یقین کریں ہمارے جیسے ان کے جیسے علماء آئیں تو جلسے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جیسے لوگ آئیں تو جلسے مقبول ہو جائیں. کیونکہ حضور کی اولاد کا کہنا ہی کیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہے جی ہم کیا دیکھیں، اگر ہم سے کوئی کہہ دے حضور کا بیٹا آیا ہے تو ہم سارے رتبوں سے بڑا رتبہ مصطفیٰ کی اولاد ہونے کو سمجھتے ہیں. کئی بار لوگوں نے بات کی کہ بھائی تو سیدوں کا اتنا احترام کیوں کرتا ہے. میں کہتا ہوں سنیں، غیر سید کا کفو تب ہوتا ہے سید کے ساتھ جب وہ علامہ بن جاتا ہے، جب وہ عالم بن جاتا تب جا کے کہیں سید کی برابری میں پہنچتا ہے. میں نے کہا کہ جس منصب کو پانے کے لیے ہم 18 سال گھٹنے رگڑتے ہیں وہ منصب سید ماں کی گود سے لے کے پیدا ہوتا ہے. تو یہ کرم رب کا کہ حضور کا بیٹا آج میرے محفل بن کے بیٹھا ہوا ہے. امید ہے انشاءاللہ کرم فرمائیں گے اور دعا کے بعد انشاءاللہ تشریف لے کر کے جائیں گے. جیسا کہ بتایا گیا ہے حضرت کی گفتگو پہلے ہو گئی ہے، بس آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جتنی دیر سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ سنیں گے. میں ایک اور نظریہ، میں تھوڑا سا الگ قسم کا آدمی ہوں، مجھے دیوانہ سمجھیے، میں کوئی محدث مفسر نہیں ہوں، میں ایک دیوانہ بندہ ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ فراست اتنی اچھی کر دے کہ ہاں بیٹھے بیٹھے حضور کے مدینے کی زیارت ہو جائے. ہاں کئی بار یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جلسہ کراتا ہے نا تو بہت زیادہ بولنے والے لوگ کچھ نکل آتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگ انہوں نے جلسہ کرایا جنہیں کلمے بھی یاد نہیں ہے، یہ جلسہ کرا رہے ہیں کہ جنہیں نماز بھی یاد نہیں ہے، یہ جلسے کرا رہے ہیں جنہیں وضو کا بھی طریقہ یاد نہیں ہے. تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے وہی کرائیں جو جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں تو یہ نظریہ آپ رکھیے. میرا نظریہ یہ ہے کہ جلسے کرایا کریں، ہو سکتا ہے اس جلسے کی وجہ سے اللہ سب کو جنتی بنا دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہی جلسہ کرائے جسے نماز آتی ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس جلسے میں آنے کے بعد بندوں کو نماز کا طریقہ آ جائے. آپ لمیٹڈ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ جنہیں جو اچھے نہیں ہیں وہ جلسہ نہ کرایا کریں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کے بعد اللہ بگڑے ہوئے کو بھی اچھا بنا دے. تو جلسے یہ اچھے لوگ کریں یہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جلسے میں آنے کے بعد لوگ اچھے ہو جائیں. اور یہی محفلوں کا مقصد ہوتا ہے، یہی اتنی رات کو جاگنے کا مقصد ہے، اور یہی اراکین کمیٹی کی کوششیں ہیں. اور حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، جب کسی کو اسلام پسند نہیں ہوتی ہے تو وہ نام بدل کے لوگوں کے خلاف اپنی تحریک چھیڑ دیتا ہے، طریقے بدل بدل کے وہ مبلغین کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم جانتے ہیں مرغا وہی کاٹا جاتا ہے جو اذان دینا شروع کر دیتا ہے. ہاں مگر آپ کو میں ایک بات بتا دوں نوجوانوں، جتنے چاہو چپ رہ لو، تمہاری مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا دو کوالٹی ہوتی ہیں، ایک بولنے والا اور ایک چپ رہنے والا. کتنی کوالٹی ہوگی؟ بولیں اگر سمجھ رہے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جتنی دیر سنے دل سے سنے، تھوڑا ماحول بنائے تاکہ مجھے لگے آپ سمجھ پا رہے ہیں. کتنی کوالٹیاں ہو گئی؟ ایک بولنے والا اور ایک چپ رہنے والا. بازار جائیے، ایک طوطا آپ کو ملے گا 3000 5000 60 6000 کا، اور اسی طرح کا طوطا، ویسی چونچ، ویسی پونچھ، ویسا ہی رنگ ڈھنگ، وہ مل جائے گا 150 روپے میں. آپ پتہ کریں کہ یہ 6000 کا کیوں ہے اور یہ 150 کا کیوں ہے، تو وہیں آپ کو جواب ملے گا کہ جی جو 6000 کا ہے یہ بولنا جانتا ہے، اور جو 150 روپے کا ہے یہ بولنا نہیں جانتا ہے. پتہ چلا قیمت ان کی زیادہ ہوتی ہے جو بولنا جانتے ہیں. تو اب اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو ذرا بول دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سارے بولنا جانتے ہیں. محفل کا نام پیغام اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ ایصال ثواب کے نظریے سے سجائی گئی ہے. عقیدے اور نظریے کے حوالے سے حضور سید صاحب قبلہ کی گفتگو بڑی خوبصورت آپ نے سن لی ہے. میں کوشش کروں گا تھوڑی عمل کے حوالے سے بات کر جاؤں. بس یوں سمجھیں کہ شکر پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. اس بات پہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے تو نہیں کم ہے. اس لیے کہ جن کے پاس اعلیٰ حضرت نہیں ہے
وہ آج کہیں کے نہیں ہیں. کیا کہنے بہت جن کے پاس اعلیٰ حضرت نہیں ہے وہ کہیں کے وہ آج کہیں کے نہیں ہے, اور جن کے پاس اعلیٰ حضرت ہیں آج وہی کہہ رہے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. کیا کہنے شکر ہے رب نے ہمیں امام احمد رضا عطا کی ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت ہی کی نظریے اور فکر کا نتیجہ ہے. آپ دنیا کے کئی ملکوں میں گھوم آئے جنہیں مسلم کنٹریز کہا جاتا ہو, آپ گھوم آئیے, خدا کی قسم آپ پہچان جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا, اعلیٰ حضرت کیا ہے. یہ آپ کو پتا تب چلے گا جب آپ دنیا گھومیں گے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہتا ہوں جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کی فکر کا دبدبا ہے نا, وہاں کے سنیوں کو جا کے آپ دیکھیں, ان لوگوں کا عشق الگ اور نمایاں نظر آتا ہے. ہندوستان میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے, ان سیدوں کی جوتیوں کی خاک کو سر کا تاج بنا کے کہہ رہا ہوں. ہندوستان میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے, جیسی میلاد ہندوستان میں منائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں منائی جاتی ہے. کیا کہنے جیسے حضور کے ذکر کے جلسے ہندوستان میں ہوتے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جن ملکوں میں اعلیٰ حضرت کی فکر غالب ہے پھر ان جیسی محفلیں کہیں نہیں ہوتی. اور اگلی بات کہنے لگا, فخر کرو اللہ نے اعلیٰ حضرت دی ہے, ناز کرو مقدر پہ اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں. اس لیے کہ جس عشق سے نماز ادب کے ساتھ ہندوستان کا سنی پڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں کرتا ہے. کیا کہیں یہ کس کی دین ہے؟ کس کی دین ہے؟ اعلیٰ حضرت کی دین ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں چندی چور چادر پیش مرید اور پیروں سے جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کیا کرتے ہیں, تمہاری اوقات کیا ہے تم اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر سکو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اعلیٰ حضرت پہ طنز کر سکو؟ خدا کی قسم تم نے جب سے پیرا مریدی کا دھندا کھولا ہے تم 4 لوگوں کو راہ راست پہ نہ لا سکے, 4 لوگوں کے دل کی دنیا نہ بدل سکے. میرا احمد رضا وہ ہے کہ جہاں جہاں اس کا نام گیا ہے اس گلی سے آج بھی آواز آتی ہے, ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت سے لاکھوں سلام. کیا کہنے مولا نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کی. تو مان یا مت مان, ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. اور یہ جو بکواس کی نا لوگوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف کافر بنائے, صرف مشرک بنائے, یہ کیا وہ کیا, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے امام سے زیادہ محتاط تو اس صدی کے اندر یعنی 100 سالوں میں کوئی دوسرا مولوی نظر بھی نہیں آتا ہے. اتنا محتاط میرا امام ہے, 100 سالوں میں کوئی مولوی اتنا محتاط نظر نہیں آتا. بڑی تحقیق کے بعد اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا تھا, بڑی تحقیق کے بعد. یہ آج تو امت کے حالات معاف کیجئے گا کہ بنا سوچے سمجھے منہ دیکھ کے فتویٰ لوگ مار دیتے. ہاں اتنے سستے ہو گئے آج کے مفتی, قطعی مفت کے ہو گئے کچھ کہ اپنا ایمان پر دوسرے کو ڈبانے کے چکر میں برباد کر لیتے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیے, بڑا کام اعلیٰ حضرت نے کیا, بڑا کام. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کافر بنائے, مشرک بنائے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو جس زاویے سے دیکھو نا میرا امام, ہر میدان میں اعلیٰ حضرت ہے, ہر میدان میں اعلیٰ حضرت ہے. صرف عشق میں اعلیٰ حضرت نہیں ہے, وہ فقہ میں بھی اعلیٰ حضرت ہے, وہ تفسیر میں بھی اعلیٰ حضرت ہے, وہ منطق و فلسفے میں بھی اعلیٰ حضرت ہے. آپ جس نظریے اور زاویے سے دیکھیں گے وہ اسی لائن میں اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں. وہ قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جائیں تو بڑے بڑے بدبختوں کے کلیجے پر پتے پانی کر دیں, اس لیے کہ رب نے اس کو پیدا کی قوم کی مدد اور اصلاح کے لیے کیا تھا. اعلیٰ حضرت سرکار کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے امام نے صرف نعتیں نہیں لکھی ہیں, میرے امام نے اصلاحی کلام بھی لکھے ہیں. ایک مصرع میں پڑھوں والا حضرت کا سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے